اس ٹینس کے اردو فقرات کے آخر پر چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے وغیرہ آتا ہے، یا اردو فقرے کے سیکنڈ لاسٹ لفظ کا آخری حرف الف، چھوٹی یہ، بڑی یہ الف یا میں سے کوئی ہوتا ہے، اور فقرے کا آخری لفظ تھا، تھی، تھے میں سے ایک ہوتا ہے۔ میں نے پاسٹ سمپل ٹینس میں آپ کو بتایا کہ بعض اردو فقرات جن کے سیکنڈ لاسٹ لفظ کا آخری حرف الف، چھوٹی یہ، بڑی یہ الف یا میں سے کوئی ہو اور آخری حرف تھا، تھی، تھے میں سے ایک ہو، پاسٹ سمپل میں شمار کیے جاتے ہیں، جیسے وہ کل کہاں گیا تھا، اس نے میری مدد کی تھی۔ ڈیئر لسنرز، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیسے سمجھ سکیں گے کہ ایسا اردو فقرہ جس کے سیکنڈ لاسٹ لفظ کا آخری حرف الف، چھوٹی یہ، بڑی یہ الف یا میں سے ایک ہو اور آخری حرف تھا، تھی، تھے میں سے کوئی ہو، اسے پاسٹ سمپل ٹینس میں شمار کریں یا پاسٹ پرفیکٹ میں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اس پہچان کے فقرات عموماً پاسٹ پرفیکٹ کے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جب بھی با محاورہ اور درست اردو بولیں یا لکھیں گے، اس پہچان کے اردو فقرات پاسٹ پرفیکٹ میں شمار ہوں گے، کیونکہ پاسٹ سمپل کے اردو فقرات عموماً الف، چھوٹی یہ، بڑی یہ الف یا پر ہی ختم ہو جاتے ہیں، بعد میں تھا، تھی، تھے کا اضافہ غیر ضروری ہونے کی وجہ سے نہیں کیا جاتا۔ اس بات کی وضاحت کے لیے یہ فقرات نوٹ کیجیے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا تھا۔ با محاورہ اور درست اردو کے مطابق اس فقرے میں آیا کے بعد تھا کا اضافہ غیر ضروری ہے، لہٰذا یہ فقرہ یوں لکھنا اور بولنا چاہیے: پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ اسی طرح 1965 میں پاک فوج نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا تھا۔ یہ با محاورہ اور درست اردو نہیں، بلکہ با محاورہ اور درست اردو ہے: پاکستان نے 1965 میں دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ وہ کل کہاں گیا تھا یا اس نے میری مدد کی تھی کہ آخر پر بھی تھا اور تھی لگانا ضروری نہیں، لیکن بعض اوقات ہم لکھنے یا بولنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس ٹینس کو ڈائریکٹ میتھڈ سے ڈسکس کرنے کے بعد آپ کو پاسٹ سمپل اور پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں فرق کی مزید وضاحت ہو جائے گی، لیکن پہلے اس ٹینس کے فقرات کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے اصول دیکھتے ہیں۔ ہر سبجیکٹ کے بعد ہیڈ بطور ہیلپنگ ورب اور ہیڈ کے بعد ورب کی تیسری فارم یعنی پاسٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ منفی فقرات نیگیٹو سینٹینسز میں ہیڈ کے بعد ناٹ لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ سوالیہ فقرات انٹروگیٹو سینٹینسز میں ہیڈ کو سبجیکٹ سے پہلے لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ سوالیہ منفی فقرات انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز میں ہیڈ کو سبجیکٹ سے پہلے اور ناٹ کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ سوالیہ فقرات میں اگر کوئی سوالیہ لفظ جیسے واٹ، وائی، ویئر، ہو وغیرہ آئے تو اسے فقرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں، یعنی ہیڈ سے بھی پہلے لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ اب اس ٹینس کو ڈائریکٹ میتھڈ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ The past perfect is used, number 1, to talk about an action completed before a certain time in the past. پاسٹ ماضی میں کسی خاص معین وقت سے پہلے مکمل ہونے والے کام کو پاسٹ پرفیکٹ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ He had completed his work before 5 p.m. اس نے شام 5 بجے سے پہلے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ We had slept before 10 p.m. ہم رات 10 بجے سے پہلے سو چکے تھے۔ The postman had delivered the mail by 2 o'clock. ڈاکیا 2 بجے تک ڈاک تقسیم کر چکا تھا۔ I had not heard this sad news till yesterday. میں نے کل تک یہ افسوسناک خبر نہیں سنی تھی۔ آپ غور کریں کہ ان فقرات میں ہونے والے کاموں کا ماضی کے کسی خاص وقت سے پہلے مکمل ہونے کا ذکر ہے۔ بائی اور ٹل کے استعمال کے حوالے سے یاد رکھیں کہ ٹل ایگزیکٹ ٹائم کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ بائی a little earlier or after یعنی دیے گئے وقت سے تھوڑا پہلے یا بعد کا مفہوم دیتا ہے۔ مثلا till 2 o'clock کا مطلب ہے ایگزیکٹ 2 o'clock، نہ سیکنڈ کم نہ سیکنڈ زیادہ، جبکہ by 2 o'clock کا مطلب ہے
2 بجے سے منٹ آدھا منٹ کم یا زیادہ، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یسٹرڈے، سنڈے، ٹمارو وغیرہ کے ساتھ ٹل استعمال ہوتا ہے، کیونکہ رات 12 بجے کے 1 سیکنڈ بعد یسٹرڈے اور سنڈے وغیرہ بدل جاتے ہیں۔ نمبر 2، to talk about an action completed before another action in the past۔ ایسا کام جو ماضی میں کسی دوسرے کام سے پہلے رونما ہو، اسے بھی پاسٹ پرفیکٹ سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی فقرے میں ماضی میں 2 کاموں کا ذکر ہو تو دونوں میں سے پہلے ہونے والے کام یعنی ارلیئر پاسٹ کا ترجمہ پاسٹ پرفیکٹ میں کرتے ہیں اور بعد میں ہونے والے کام کا ترجمہ پاسٹ سمپل میں کرتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ When I telephoned him, he had gone out۔ جب میں نے اسے ٹیلی فون کیا وہ باہر جا چکا تھا۔ The patient had died before the doctor came۔ ڈاکٹر کے پہنچنے سے قبل مریض مر چکا تھا۔ آپ چاہیں اس فقرے کو یوں کہیں، ڈاکٹر کے پہنچنے سے قبل مریض مر گیا تھا، یا یوں کہیں قبل اس کے کہ ڈاکٹر پہنچتا مریض چل بسا۔ اہم بات اردو پہچان نہیں بلکہ اس فقرے میں ماضی میں 2 کاموں کا تذکرہ ہے، لہٰذا دونوں میں سے پہلے ہونے والے کام کا ترجمہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں کیا جانا ضروری ہے۔ مزید دیکھیے۔ Suddenly he remembered where he had hidden the money۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے رقم کہاں چھپائی تھی۔ چونکہ رقم چھپانے کا عمل یاد آنے سے پہلے کا ہے، اس لیے فقرے کے اس حصے کے لیے پاسٹ پرفیکٹ استعمال ہوا ہے۔ He collected money for the people who had lost their homes in the earthquake۔ اس نے ان لوگوں کے لیے پیسہ اکٹھا کیا جو زلزلے میں اپنے گھر گنوا چکے تھے۔ We arrived at the cinema at 9, but the film had started at 8:30۔ ہم سنیما 9 بجے پہنچے لیکن فلم 8:30 بجے شروع ہو چکی تھی۔ مجھے امید ہے کہ اس وضاحت کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی بھی اکیلا سینٹنس جس میں نہ تو ماضی کے وقت کا ذکر ہو اور نہ ہی کوئی دوسرا کام ساتھ وابستہ ہو، پاسٹ پرفیکٹ میں کرنا درست نہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم چائے پی چکے تھے، پاسٹ پرفیکٹ کا فقرہ ہے یا نہیں؟ ڈیئر لسنرز، اردو پہچان کے اعتبار سے یہ پاسٹ پرفیکٹ کا فقرہ ہے، لیکن اس میں نہ تو وقت کا ذکر ہے اور نہ ہی کسی اور کام کا۔ کیا روزمرہ زندگی میں آپ نے کبھی صرف اتنا کہا یا سنا، ہم چائے پی چکے تھے؟ یقیناً نہیں، یہ فقرہ مفہوم کے اعتبار سے ادھورا ہے۔ آپ پہلے اس فقرے کو مکمل کریں تو خود ہی واضح ہو جائے گا کہ یہ فقرہ کس ٹینس کا ہے۔ پورا فقرہ یوں ہونا چاہیے: آپ کے آنے سے پہلے ہم چائے پی چکے تھے۔ اب آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم چائے پی چکے تھے پاسٹ پرفیکٹ ہے، کیونکہ یہ کام ماضی کے ایک اور کام آپ کے آنے سے پہلے ہوا ہے۔ اسی طرح ہم نے میچ جیت لیا تھا ایک غیر واضح فقرہ ہے، اسے ہم نے میچ جیت لیا یا ہم میچ جیت گئے ہونا چاہیے۔ اس صورت میں یہ پاسٹ سمپل ٹینس ہے، یا یہ فقرہ یوں ہونا چاہیے: بارش شروع ہونے سے پہلے ہم نے میچ جیت لیا تھا۔ اس صورت میں بالکل واضح ہے کہ ہم نے میچ جیت لیا تھا پاسٹ پرفیکٹ کا فقرہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک پاسٹ سمپل موجود ہے۔ اب ہم پاسٹ پرفیکٹ اور پاسٹ سمپل ٹینس کے فرق کے حوالے سے ایک اور پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی کام پاسٹ سمپل سے پہلے واقع ہو تو اسے پاسٹ پرفیکٹ میں کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اگر کوئی کام پاسٹ سمپل کے بعد واقع ہو تو پھر اسے بھی پاسٹ سمپل میں ہی کرتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت کے لیے ایگزامپلس دیکھیے۔ We got to the station at 7, but the train had left at 6:30۔ ہم اسٹیشن پر 7 بجے پہنچے لیکن گاڑی 6:30 بجے روانہ ہو چکی تھی۔ We got to the station at 7 and the train left at 7:30۔ ہم اسٹیشن پر 7 بجے پہنچے اور گاڑی 7:30 بجے روانہ ہوئی۔ When the guests arrived, we had had dinner۔ جب مہمان آئے ہم ڈنر کر چکے تھے۔ اس سینٹنس میں ایک had ہیلپنگ ورب ہے اور دوسرا had taken کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ When the guests arrived, we had dinner۔ جب مہمان آئے تو ہم نے ڈنر کیا۔ When the rain started, we had won the match۔
جب بارش شروع ہوئی ہم میچ جیت چکے تھے. When the rain started, we went towards a shelter. جب بارش شروع ہوئی ہم کسی پناہ گاہ کی طرف چل دیے.